نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. دعا کیجئے کہ مالک کائنات مجھ حقیر فقیر بندہ ناچیز کو حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس مولا کریم نے اپنے پیارے حبیب کو سب کچھ دیا، سب کچھ دے دیا لیکن ربوبیت نہیں دی. زمین و آسمان کا نبی بنا کے بھیج دیا، حجر و شجر کا نبی بنا کے بھیج دیا، لیل و نہار کا نبی بنا کے بھیج دیا، تمام کائنات کا نبی بنا کے بھیج دیا لیکن ربوبیت نہیں دی، الوہیت نہیں دی. کیونکہ رب اس کو کہا جاتا ہے کہ جو بنانے والا ہو، جو بنایا نہ جائے، جو بنایا جائے وہ رب نہیں ہوتا. اس لیے امام الانبیاء ان کو سب کچھ دیا گیا لیکن ربوبیت نہیں دی. سوال کیا مولا تو نے اپنے حبیب کو سب کچھ دے دیا، تمام حکمتیں بھی دے دی، تمام علوم بھی دے دیا، مولا پھر ہمارے لیے کیا حکم؟ تو پروردگار نے فرمایا کہ اے لوگو وما آتاکم الرسول فخذوه، تمہارے لیے حکم یہی ہے کہ میرا محبوب تمہیں جو کچھ دے وہ لے لو، جتنا دیں وہ لے لو، اس کو تھام لو، پکڑ لو مضبوطی سے. فرمایا کہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کریں روک دیں اس سے رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، ہٹ جاؤ. اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حق اس وقت ہی ادا ہو سکتا ہے جس وقت اپنے احساسات اور خواہشات پر امام الانبیاء کی منشا کو حاکم مانا اور تمام فرزندان اسلام کو اپنے احساسات اور خواہشات کی قربانی دینی ہوگی. اس کے علاوہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حق ادا نہیں ہو سکتا. علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ وہ حلقہ رسالت کا تجزیہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے تو میرے نبی فرمانے لگے، میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ اس مولا کریم نے، اس پروردگار نے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر 3 چیزیں محبوب بنا دی. صحابہ بڑے مشتاق ہوئے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں ہمیں بھی معلوم ہو تاکہ ہم بھی ان سے پیار کریں. تو امام الانبیاء فرمانے لگے کہ اس اللہ نے میرے دل کے اندر 3 چیزیں محبوب بنا دی جن کی محبت میرے دل کے اندر ڈال دی. پہلی چیز فرمائی کہ النساء، دوسری چیز الطیب، تیسری چیز وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ. النساء یعنی وہ عورتیں جو پاک دامن جو حقوق اللہ بھی ادا کریں اور اپنے خاوند کے حق بھی ادا کریں. امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ وہ عورت مجھے بہت پیاری لگتی ہے، وہ مجھے عورت محبوب ہے. وہ عورت جس کی جبینوں میں خدا کے سجدے بھی تڑپتے ہیں اور وہ خامد کے حق بھی ادا کرے، اللہ کی عبادت بھی کرے اور خامد سے وفا بھی کرے. مجھے وہ عورت محبوب ہے.
دوسری چیز الطیب، خوشبو. میرے نبی نے فرمایا کہ مجھے محبوب اور آپ خوشبو کے مجسمہ. آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آیا کرتی تھی. جہاں سے گزر جاتے وہاں سے بھی خوشبو آتی. آپ جہاں تھوکتے وہاں بھی خوشبو آتی. یہاں تک کہ آپ کے چاہنے والے اگر آپ کو تلاش کرنا چاہتے تو آپ گلیوں سے یا گلیوں کی مہک سے اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ محبوب اس گلی سے گزر گئے. تیسری چیز وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے.